ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت آپ کے سامنے کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے، اور اس آیت میں اللہ کریم نے حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام، جن کو حضرت ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، ان کی قوم کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَّا الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو اپنی بستی میں سے موت کے ڈر سے ہزاروں لوگ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے گئے؟ ہزاروں لوگ موت کے ڈر سے اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، پھر جب وہ اپنی بستی سے نکل کر دوسری جگہ پر گئے تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ۔ تو پھر کیا ہوا؟ سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کیا کرتے، اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر جس قوم کے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، مفسرین کے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ یہ کس قوم کا واقعہ ہے، کس بستی کا واقعہ ہے، یہ کیوں ہوا، کہاں ہوا، اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کے اقوال ہیں، الگ الگ اس کی تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر کے مطابق ایسا ہے کہ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع علیہ السلام تھے، دوسرے خلیفہ حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام تھے، اور تیسرے خلیفہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں، اور انہی کو حضرت ذوالکفل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ ذوالکفل کا مطلب ہوتا ہے کفالت کرنے والا۔ آپ کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کی کفالت فرمائی ہے، یعنی 70 انبیاء کو لوگ شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو موت سے بچایا، ان کی کفالت کی، پرورش فرمائی، اس لیے آپ کو ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی، اور ان کی جو بستی تھی اس کا نام واسط تھا۔ اس واسط بستی کا علاقہ تھا واردان۔ اس کے اندر طاعون کی بیماری آ گئی۔ جب طاعون کی بیماری اس بستی میں آئی تو حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے اپنے بستی کے لوگوں کو یہاں سے ہجرت کرنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے لوگ اپنے اس بستی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ نے منع کیا تو کچھ لوگوں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا۔ اب جو لوگ بستی میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بات مان کر رکے رہے، اس میں کئی لوگ مر گئے طاعون کی وجہ سے، اور جو لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا بلکہ ہجرت کر کے وہ جنگل میں چلے گئے تھے، وہاں جا کر انہوں نے پناہ لی تھی، ان کے اندر اموات تو ہوئی مگر بہت کم ہوئی۔ جب طاعون اس بستی سے ختم ہو گیا اور یہ جو ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے لوگ گئے تھے واپس اپنی بستی میں جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارا جانی نقصان ہو چکا ہے،
بہت سارے لوگ مر چکے ہیں، تو انہوں نے ان بستی میں رہنے والے لوگوں کو طعنہ دیا اور کہا کہ اگر تم ہماری بات مان لیتے اور ہمارے ساتھ ہجرت کر کے جنگل میں چل لیتے تو جانی نقصان کم ہونا تھا، تم میں سے کم لوگوں نے مرنا تھا. اور یوں طعن و تشنیع کرنے لگے، ان کو برا بھلا کہنے لگے. ان لوگوں نے اس بات کی شکایت اپنے نبی حضرت ذوالکفل حضرت حزقیل علیہ السلام سے کی کہ علی جا، ہم نے آپ کی بات مانی تو ہمارے اتنے لوگ مر گئے، اور انہوں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کی بات نہیں مانی تو ان کے لوگ نہیں مرے. یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے آپ کی فرما برداری کی تھی تو ہمارے اتنے لوگ نہیں مرنے چاہیے تھے. بہرحال اس بات کو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ مولا، یہ اعتراض آیا ہے، اب کیا کیا جائے، تو ہی کرم فرما، ارشاد فرما کیا کریں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت حزقیل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ تھوڑا انتظار کریں، طاعون کی بیماری ایک مرتبہ پھر آنے والی ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. کچھ عرصے کے بعد اسی بستی کے اندر پھر طاعون کی بیماری آتی ہے. وبائی مرض ہے، متعدی مرض ہے، اور کئی لوگ اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. طاعون کی بیماری اس بستی میں دوبارہ آتی ہے، اور پھر سارے کے سارے لوگ بستی والے دوبارہ طاعون آنے کی وجہ سے اپنی بستی سے مائیگریٹ کرتے ہیں، ہجرت کر کے دوسری جگہ جا کر پناہ لے لیتے ہیں، ایک میدان میں جا کر وہ ٹھہرتے ہیں. جب وہ سارے کے سارے اس میدان میں جا کر ٹھہرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سب سے فرماتا ہے موتو کہ مر جاؤ. لہذا ان سب کے اوپر یکدم موت طاری ہو جاتی ہے. سارے کے سارے لوگ سیکنڈوں کے اندر فوراً ہی مر جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے. اور پھر حضرت حزقیل علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ بستی ساری خالی ہو چکی ہے، حضرت حزقیل علیہ السلام آپ اپنی قوم کی تلاش کے اندر بستی سے باہر نکلتے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے اسی میدان میں پہنچتے ہیں جہاں پر سارے مر چکے ہوتے ہیں. اور وہاں جب دیکھتے ہیں کہ سب کی لاشیں پڑی ہیں، ہڈیاں، جسم گل سڑ چکا ہے، ان کے لاشیں بکھر چکے ہیں، ہڈیوں کے جوڑ جو ہے وہ سب سے الگ ہو چکے ہیں. اب حضرت ذوالکفل علیہ السلام جب دیکھتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما، دوبارہ حیات عطا فرما. چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے برگزیدہ نبی علیہ السلام، آپ فرمائیے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہڈیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں. وہ جو منتشر ہو چکی ہوتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں، آپ کے قم باذن اللہ کہنے سے ہڈیاں جڑ جاتی ہیں. اور اس کے بعد جب دوسری مرتبہ آپ قم باذن اللہ کہتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، آپ کی دعا سے، آپ کے قم باذن اللہ کہنے سے سارے مردے کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوبارہ زندگی ان کو مل جاتی ہے، دوبارہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور پھر مدت دراز تک زندہ رہتے ہیں. یہاں تک کہ وہ لوگ دوبارہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، اور پھر جب طبعی موت دوبارہ ان پر طاری ہوتی ہے، پھر وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اس واقعے کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، اے حبیب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اپنے گھروں سے ہجرت کر کے نکل چکے تھے. نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے، اللہ کریم حضور سے مخاطب ہے. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کیا آپ نے دیکھا. یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اے حبیب آپ نے ضرور دیکھا ہے. کیا آپ نے دیکھا کا مطلب یعنی آپ نے ضرور دیکھا ہے. حالانکہ یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے صدیوں پرانا ہے.
کئی صدیاں پرانا واقعہ ہے جب حضور علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر سے، اللہ کی نبیوں کی نظر سے نہ پہلے کی کوئی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، نہ ہی بعد والی کوئی چیز پوشیدہ ہوا کرتی ہے۔ تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی واقعات کے پہلوں کی خبر دی ہے، اور اسی طرح کئی واقعات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی بھی فرمائی ہے، قیامت کے علامات کو بیان کیا ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے الذین خرجوا من دیارہم، جو لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کر کے نکل گئے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ الوفن کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ الوف اگر اس کو الفن کی جمع لیا جائے تو الفن کہتے ہیں ہزار کو، اور الوف اس کی جمع ہو جائے گی یعنی بہت سارے ہزار، ہزاروں لوگ، ٹھیک ہے۔ اور اگر الوف کو لیا جائے الف سے، جیسے کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ الفت، جس کا مطلب ہوتا ہے محبت، انسیت، مانوس ہونا، تو اگر یہ الفن سے لیا جائے، اس کی جمع مانی جائے، تو پھر مطلب ہوگا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں اس حال سے نکلے کہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے تھے، آپس میں بڑے مانوس تھے۔ حذر الموت، نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ موت کا ڈر، موت کے ڈر سے اپنے محلے علاقے سے ہجرت کر کے وہ دوسری جگہ گئے تھے۔ اب پھر کیا ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا کہ مر جاؤ، تو سارے مر گئے۔ ثم احیاہم، اللہ نے پھر ان کو زندہ فرمایا حضرت حزقیل علیہ السلام کے قول سے، ان کی دعا سے۔ علماء مفسرین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ موت کے ڈر سے بھاگ کر کہیں نہیں جانا چاہیے۔ موت کا ڈر اچھا بھی ہوتا ہے، موت کا ڈر برا بھی ہوتا ہے۔ اگر موت کا ڈر اچھا ہے، وہ اس طرح ہے کہ بندہ موت کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر لیتا ہے اور نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو یہ موت کا ڈر اچھا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے بزرگ عالم دین اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اور اگر موت کا ڈر اس طرح ہو کہ بندہ موت کا ڈر ہے کہ مر تو جانا ہی ہے، جو کرنا ہے کر لو، زندگی ایک ہی بار ملی ہے، پھر بندہ زنا بھی کرے، گناہ بھی کرے، شراب بھی پیے، ہر قسم کا گناہ کرے، تو یہ موت کا ڈر جو ہے برا ہے۔ تو یہ جو ان کا ڈر تھا اس بستی والوں کا، یہ دوسری قسم کا خوف تھا موت سے، اور اس کی مذمت اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی، بلکہ یہ پیغام دے دیا کہ موت کے ڈر سے کہیں بھی چھپ کر جاؤ گے، جب موت کا وقت آئے گا تو موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی، موت کے ڈر سے کہیں بھی چلے جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت نے آ کر رہنا ہے، موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ۔ بہرحال موت ایک اٹل حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، سب نے بہرحال سب کو موت آنی ہے۔ ہمارے یہاں پر بھی آج کل جیسا کہ بیماری ہے، اللہ کے فضل سے اب تو بہت کم ہو گئی، اللہ جڑ سے اس کا خاتمہ فرمائے، کرونا وبا جو آئی ہوئی ہے۔ بہرحال کئی لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کرونا کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، محلے کو چھوڑ دیا، لیکن چھوڑ کر جس جگہ گئے وہاں پر جا کر کورونا کا شکار ہو گئے۔ تو جو نصیب میں ہے وہ ہو کر رہے گا جہاں بھی ہو، جو نصیب میں نہیں ہے وہ کہیں نہیں ہوگا، جہاں بھی ہو۔ یہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں پیغام دیا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے، بہت فضل کرتا ہے، اور اللہ کے فضل بے شمار ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ عدل فرمائے نا تو ہم ایک گھونٹ پانی کے بھی مستحق نہ ٹھہریں، ہمارا رواں رواں گناہوں میں ہے۔ اگر رب کریم عدل کرے تو ہم کسی چیز کے مستحق نہ ہوں، اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عزت دے رکھی ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، طرح طرح کی اللہ نے نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں۔ وہ پنجابی کا شاعر کہتا ہے نا کہ عادل کریں تے تھر تھر کم من اچیاں شانہ والے،
اے اللہ اگر تو عدل فرمائے تو بڑی بڑی شان و شوکت والے لوگ خوف سے تھر تھرانے لگے، کانپنے لگے، اور فضل کریں تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اور اے مولا تو فضل فرمائے، تو کرم فرمائے تو مجھ جیسا گناہگار بھی بخشا جا سکتا ہے، تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، اس کے عدل کو نہیں مانگنا چاہیے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے ایک بات اور یہاں پر فرمائی کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ناشکری بہت بڑا گناہ ہے، شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر مانو گے، میرا شکر کیا کرو گے، رب نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور ضرور تمہیں اور دوں گا۔ نعمتوں کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو ہمیں بات بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ زوال نعمت کا ایک سبب علماء نے یہ لکھا ہے کہ بندے کو اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اور پھر بندہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو قوم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی اللہ کریم اس قوم سے اپنی نعمتوں کو سلب فرما لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے۔ لہذا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ رب کریم ہمیں شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔